الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو محرم کی فضیلتیں اور 10 محرم کو کرنے والے مستحب اور سنت اعمال بیان کروں گا، تو کوشش کیجیے گا کہ اس ویڈیو کو پورا سنیں اور محرم اور 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن کو یہ کام لازمی کیجیے گا۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین ہیں۔ ان فرامین سے پہلے یہ بات بھی ضرور سمجھنی چاہیے، اسلامی سال جو نظام اس وقت مسلمان آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، اس اسلامی تاریخ میں اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار پایا، اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، تو یہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد قرار دیا۔ 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اور خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشوروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا، چونکہ مدینہ منورہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحجہ کے آخر میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جو چاند نئے مہینے کا طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا۔ اسی لیے اسلامی سال کا آغاز اور اس کے لیے ماہ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے پے در پے آنے والے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری کی 2958 نمبر حدیث اس بات پہ غمازی کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں ان حرمت والے مہینوں کا تعین بھی فرما دیا کہ 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے کون سے مہینے ہیں۔ اور اس کی تیسری فضیلت، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ تھا۔ کس اعتبار سے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت 1867 حدیث کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہ رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کے روزے کا جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا، کسی اور روزے کا اہتمام نہیں کرتے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب میرے آقا کی تشریف آوری مدینے میں ہوئی تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو میرے آقا کریم نے پوچھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہیں جواب دیا گیا
کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دی تھی، اور 10 محرم کو ہی فرعون کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور تمام کے تمام انبیاء جو ہیں کلو اخوہ، وہ بھائی بھائی ہیں، یہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور اس روزے کا مسلمانوں کو رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا میرے آقا کریم نے اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے اس محترم مہینے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے جو افضل مہینہ قرار دیا تو محرم الحرام کو قرار دیا۔ یہ روایت بھی عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی 1982 نمبر حدیث ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو، جو اللہ کا مہینہ ہے اور تم اس کو محرم بولتے ہو۔ اور 5ویں فضیلت، یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ کس اعتبار سے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو صحیح مسلم میں 1162 نمبر پہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ 1163 نمبر پہ ہے۔ یہ روایت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا 10 محرم کے متعلق، روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا۔ اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے سابقہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کی 6ٹھی فضیلت، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اللہ کے نزدیک یہ معزز مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1982 نمبر صحیح مسلم کی روایت ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو۔ 12 مہینوں میں کسی مہینے کے ساتھ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف محرم الحرام کے مہینے کو حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی کی، اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ معزز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم میں 3 ہجری اپنی بیٹی کا نکاح اسی مبارک مہینے میں کیا، اور محرم کی 3 تاریخ کو کیا۔ اور اتفاق یہ ہے ہم بھی اس وقت محرم کے مہینے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں اس مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ تھے اس مہینے کے فضائل۔ اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن ہم نے کیا کرنا ہے جو مستحب ہے۔
سب سے پہلا تو یہ کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنا، یہ سنت ہے میرے آقا کریم کی اور بہت افضل عمل ہے یہ، اور بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا رکھیں۔ اور نمبر 2، 10 محرم کو صدقہ لازمی کیجیے۔ صدقہ کرنے کی ویسے تو بہت بڑی فضیلت ہے، آپ جب بھی مرضی کریں، لیکن جس طرح میں بیان کر چکا ہوں کہ حدیث میں ہے یہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، تو اس میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب باقی دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور نمبر 3، اگر ہو سکے تو 10 محرم کے دن آپ نفل ضرور ادا کیجیے گا، اللہ سے مانگیے گا، نفل توبہ کے پڑھ لیں، حاجت کے پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکرانے کے 2 نفل بھی لازمی پڑھ لیجیے گا۔ شکرانے کے نفل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب آپ نے شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں تو یہ نیت کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، میں تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتا اور تیری سب نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں۔ اور کوشش کیجیے گا کہ اس دن کو وقت نکال کر 1000 بار سورہ اخلاص ضرور پڑھیے گا، اول آخر 11 مرتبہ دودھ بہمی نماز والا پڑھ کے، تو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا اور باقی سب کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اس دن سورہ اخلاص کا عمل یا وظیفہ بہت برکت والا ہے، اور اس کو اس سال ثواب بھی کر دیجیے گا، اور جو حاجت ہو وہ بھی بیان کیجیے گا اپنے اللہ سے۔ اور اس دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں اضافہ کرنا، بلکہ ہو سکے تو کچھ کھانا پینا ان افراد کو بھی دیجیے جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں۔ کھانا کھلانا تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک دن میں کسی کو پانی پلانا وہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ 10 محرم کو غسل کرنا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 10 محرم الحرام کو غسل کرے گا سوائے موت کے علاوہ وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ تو آپ نے یہ نیت کر کے غسل کرنا ہے۔ اور جو بہن بھائی روزے کی حالت میں ہو وہ غسل کریں، لیکن پانی کوشش کریں نہ منہ کے اندر زیادہ لے کر جائیں اور نہ ہی ناک میں اوپر چڑھائیں، جس طرح عام کرلی کرتے ہیں اور وضو کے لیے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اسی طرح ڈال کے تو غسل کیجیے گا۔ اور اس دن سرمے لگانے کا اجر بھی بہت ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے، اور اس دن ناخن کاٹنا یہ بھی ضرور کیجیے گا۔ اور اس دن ہر وہ نیک کام کرنا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو وہ ضرور کیجیے گا، اور گناہوں سے بچیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عاشوراء کے دن کی برکتیں بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔